السلام علیکم معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 77۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ رستم کے اندیشے درست ثابت ہو رہے تھے۔ اسے پہلے ہی خدشہ تھا کہ ٹائم جتنا زیادہ گزرے گا ڈپٹی ریاض اتنی ہی زیادہ نفری یہاں جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے سوچتا رہا۔ مہرا بھی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اوپر بوریوں پر گھورا کے مدھم خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ اچانک رستم نے دیکھا کہ مہرا رو رہی ہے۔ آنسو اس کے صحت مند چکنے رخساروں پر لڑک رہے تھے۔ کیا ہوا؟ رستم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر ایک دم زارہ کتا رونے لگی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنا سر گھٹنوں پر جھکا لیا اور اس کی ہچکیاں اس کے پورے جسم کو دہلانے لگی۔ وہ اب ایک سادے لباس میں تھی۔ اس کی پتلی سی اوڑھنی اس کے بھاری بھرکم بالوں کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کیا ہوا مہرا؟ رستم نے پوچھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں بہت بری ہوں، بہت بری ہوں، تسی مجھ کو معاف کر دو۔ اوہو، کیا ہوا ہے؟ میرے دل میں تساں کے بارے میں بڑا برا خیال آیا تھا۔ میں نے کیوں نہ سوچا ایسا؟ کیوں میری مت ماری گئی؟ وہ ہچکیوں سے روتی چلی جا رہی تھی۔ رستم سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ اسے رات کے وہ خمارآلود لمحات یاد آئے جب مہرا کسی عجیب لہر کے ساتھ بہتی اس نیم روشن خلا میں آ گئی تھی۔ تب وہ سو رہی تھی، نہ جاگ رہی تھی، نہ ہوش میں تھی نہ بے ہوش۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھا ریلا تھا اور اس کے چہرے پر ایک انجانی کیفیت تھی۔ ہاتھوں میں دودھ کا گلاس لیے اپنے زرق بر کپڑے اور گہنے چمکاتی وہ نہ جانے کس خیال کے تحت یہاں آئی تھی۔ پھر جیسے آئی تھی ویسے چلی بھی گئی تھی۔ اب جو کچھ وہ بتا رہی تھی وہ اس کے اندر کی صاف گوئی اور سچائی کا غماز تھا۔ وہ یہ سب کچھ نہ بھی بتاتی تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ اتنی سادہ اور شفاف تھی کہ یہ بات بے ساختہ اس زبان پر چلی آئی تھی۔ رستم نے اسے مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ گھٹنوں پر سر جھکائے تھوڑی دیر سسکتی رہی، پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے اچانک آگے جھکا رستم کے دونوں پاؤں کو ہاتھ لگائے اور مڑ کر تیزی سے واپس چلی گئی۔ رستم اپنے پاؤں کو سمیٹنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ اوپر سے گہرے کی نیند میں ڈوبی آواز آئی، لالے دی جان، کیا وقت ہو گیا ہے؟ تیرے مرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ بہت ساری پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا علاقے کو۔ او ہو، تو پھر کیا؟ مرنے مارنے کا تو سواد آئے گا نا، گہرے نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ انگڑائی لیتے ہوئے اس کا ہاتھ شاید کسی دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی، پھر وہ بوریوں سے پھسلتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کا ہاتھ سوجا ہوا تھا لیکن اسے مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ ندیدوں کی طرح رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ ساتھ ساتھ وہ کھوجی نظروں سے رستم کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ رستم بھائی، یہاں تو بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں تمہاری، اور تمہارے ساتھ میری بھی۔ کیوں؟ ان خدمتوں سے تجھے کیوں تکلیف ہے؟ لالے دی جان، مجھے لگتا ہے کہ کڑی تیری بڑی مداح ہے، شاید اس نے تیرے بارے میں بہت کچھ جان رکھا ہے۔ رات کو مجھے نیند میں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے تیرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ہنس رہی ہے، چوڑیاں چھنکا رہی ہے۔ کیا یہ رات کو یہیں پر تھی؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ رستم نے اسے ڈانٹا۔ دماغ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ٹھیک نہیں لالے دی جان، پورے بازو میں تراٹے پڑ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اب جو کچھ ہونا ہے جلدی سے ہو جائے، ہم 8-10 پولیس والوں کو مار کر یہاں سے نکل جائیں، یا پھر یہ پولیس والے ہمارا کام تمام کر دیں۔ گہرا کھاتا رہا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا رہا۔ باداموں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ رستم اور گہرے نے اپنے ہتھیار صاف کیے، خالی میگزین گولیوں سے بھرے اور پھر اپنے آپ کو آنے والی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگے۔ انہیں ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ خشک میوے سے بھرا ہوا یہ کمرہ ان کے لیے چوہے دان ثابت ہو جائے۔ انہیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا اور پولیس کا گھیرا توڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے تھے۔ دوپہر سے ذرا پہلے کسی قریبی گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کمرے میں ایک روزن موجود تھی۔ رستم نے 3-4 بوریوں پر چڑھ کر روزن میں سے جھانکا تو اسے کچھ ہی فاصلے پر ایک گھر کا صحن نظر آیا۔ یہ شادی والا گھر ہی تھا۔ وہاں رنگ برنگی جھنڈیاں لگی ہوئی تھی، ڈھولک بج رہی تھی، کچھ لڑکیاں اور عورتیں ناچ رہی تھیں۔ ایک لڑکی نے لڑکے کا بھیس بدل رکھا تھا، سر پر پگڑی، مردانہ لباس، مصنوعی مونچھیں اور ہاتھ میں لاٹھی۔ وہ ایک لڑکی کو باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہی تھی۔ پھر اس نے لڑکی کو باہوں میں بھرا اور اس کا منہ چومنے کی کوشش کی۔ لڑکی نے شرما کر چہرہ گھونگھٹ میں چھپا لیا۔ عورتیں لڑکیاں کھل کھلا کر ہنسنے لگیں۔ نقلی لڑکا کچھ دیر تک اصلی لڑکی سے دسترازی کرتا رہا، پھر وہ دونوں ایک طرف ہٹ گئے۔ ٹیپ ریکارڈر پر انڈین گانا گونج رہا تھا، میرے ہاتھوں میں 9 چوڑیاں ہیں، تھوڑا ٹھہرو سجن، مجبوریاں ہیں۔ ایک درمیانی عمر کی موٹی عورت گانے پر رقص کرنے لگی اور دیگر خواتین تالیاں بجانے کے ساتھ ساتھ کہکہے برسانے لگی۔ پھر کچھ لڑکیوں نے ایک اور لڑکی کو دھکیل کر ناچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ مہرا تھی، اونچی لمبی، دھریک جیسی مضبوط لیکن لچکدار۔ وہ پہلے تو شرماتی رہی، پھر اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ بے شک اس میں ایک تہکانی کشش تھی۔ رستم کو اس کے مدکوک نشے شوہر کا خیال آیا۔
اور زندگی کی شدید ناہمواری کا احساس ہوا۔ اب ٹیپ پر گانا چل رہا تھا، ہائے 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 مجبوری، یہ موسم اور یہ دوری مجھے رہ رہ کے تڑپائے، وہ تیری 2 ٹکیاں دی نوکری میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ مہرا اپنے مہندی لگے پاؤں کے ساتھ ریتلی زمین پر ناچتی رہی اور اس کے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہوتا رہا۔ سپہر کے وقت مہرا ایک بار پھر خاموشی سے بالائی کمرے میں آئی۔ اس مرتبہ چھوٹی سی بچی اس کی گود میں تھی۔ وہ پیاری سی امکتی ہوئی بچی تھی اور کسی ننھی بچڑی کی طرح بار بار مہرا کے توانا سینے پر منہ مار رہی تھی۔ مہرا ایک بار پھر کھانا لے کر آئی تھی۔ اب کھانے میں باجرے اور گندم کو ملا کر پکائی گئی خستہ روٹی تھی، ساتھ میں ساگ تھا، دودھ کی موٹی ملائی تھی جس میں شکر ڈالی گئی تھی، ساتھ میں ڈھوڑا تھا جسے وادی سون کی مرغوب سویٹ ڈش کہا جاتا ہے۔ مہرا کی مٹھی میں کسی پرانے اخبار کا چھوٹا سا تراشا دبا ہوا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے تراشا رستم کے سامنے کھولا اور بولی، یہ دیکھیں، یہ تسا کی تصویر ہی ہے نا؟ رستم نے دیکھا، یہ 3-4 سال پرانی تصویر تھی۔ مہرا نے پتہ نہیں کہاں سے لی تھی اور کیوں کر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ رستم نے تصویر پھاڑ کر پھینک دی۔ مہرا کا چہرہ اتر گیا۔ ایسی چیزیں پاس نہیں رکھتے، مصیبت گلے پڑتی ہے، وہ بیزار لہجے میں بولا اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، شاید تسا کو پتہ نہ ہو، تھوڑی ایسی تصویریں یہاں کئی لوگوں کے پاس موجود ہوگی، لوگ تسا سے پیار کرتے ہیں۔ گوہرے نے ذرا آنکھیں نچا کر کہا، لالے دی جان، میں نے کہا تھا نا کہ لوگ تسا سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ رستم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشنما داڑھی میں انگلیاں چلائیں اور ذرا گھور کر گوہرے کو دیکھا۔ مہرا اپنے بچے کو کندھے سے لگا کر ہلکورے دیتے ہوئے بولی، تسا دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، رستم نے جواب دیا۔ میں نے ایک بندے سے بات کی ہے، وہ تسا دونوں کو حفاظت کے ساتھ پولیس کے گھیرے سے نکال سکتا ہے۔ کون ہے وہ؟ بس ہے ایک، تسا اس کو نہیں جانتے، وہ اس علاقے کا کیڑا ہے، ایسے ایسے چور رستے جانتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کہ مہرا کچھ کہتی، سیڑھیوں کی طرف سے اس کے نشئی خامد ظفری کی بیمار آواز سنائی دی، مہرا کدھر مر گئی ہے؟ او مہرا! مہرا جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی، ظفری آوازیں دیتا ہوا ادھر کو آ رہا ہے، میں چلتی ہوں، بس تسا دونوں آج رات کے لیے تیار رہنا۔ وہ یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف نکل گئی۔ یہ کیا کہہ گئی ہے؟ گوہرے نے پوچھا۔ وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا، رستم نے کہا۔ رستم بھائی، کوئی چال نہ ہو ہمارے لیے؟ چال لیں چلنے والی لگتی تو نہیں، رستم نے کہا۔ شام کے سائے ڈھل گئے اور وادی سون کی طویل سنسان رات سر پر پہنچ گئی، لیکن یہ بظاہر جتنی سنسان اور خاموش دکھائی دیتی تھی اتنی تھی نہیں۔ اس کے سینے میں ہلچل تھی اور واقعات تھے، واقعات جن کے اسباب ٹیلوں پر بکھرے ہوئے تھے اور جھاڑو میں گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ ایک چھوٹی چمگادڑ نہ جانے کہاں سے کمرے میں گھس آئی، کچھ دیر ادھر ادھر سر پٹکتی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ شادی والے گھر سے برتنوں کے ٹکرانے اور بچوں کے چہکارنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے کو سرکتا رہا۔ کمرے کے ایک روزن میں سے دور کچھ ٹیلوں کا بالائی کنارہ نظر آتا تھا، تاریکی اور سردی میں ڈوبا ہوا کنارہ۔ اس کنارے پر رستم اور گوہرا کو کبھی کبھار جگنوں سے چمکنے نظر آتے تھے۔ یہ جگنوں دراصل موت کے وہ ہرکارے تھے جو اس ویرانے میں رستم اور گوہرے کے لیے گھوم رہے تھے۔ پولیس مقابلہ کیا گیا تھا، پولیس پارٹی پر دستی بم پھینکا گیا تھا اور ڈپٹی راج جیسے پولیس افسر سے براہ راست مارا ماری کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا۔ اچانک رستم کو آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ کمرے کے دروازے کے باہر اور پاس کوئی موجود ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ مہرا کا شوہر، سسر یا پھر اس کی ساس؟ ان دور دراز علاقوں میں لوگ رات کو بہت جلد سو جاتے ہیں۔ اب قریباً سونے کا وقت ہو گیا تھا، روشنیاں بجھتی جا رہی تھیں، گلیوں اور راستوں سے آنے والی آوازیں کم ہو گئی تھیں۔ رستم کو عجیب سا شبہ ہونے لگا۔ اس کی چھٹی گواہی دے رہی تھی کہ اس کمرے کے دروازے سے باہر کوئی پراسرار سرگرمی جاری ہے۔ اپنے کولڈ پسٹل پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ گوہرا بھی اس صورتحال کو محسوس کر چکا تھا۔ اپنی 222 اس نے گود میں رکھ کر اس کا سیفٹی کیچ ہٹا لیا۔ چند منٹ مزید گزر گئے۔ رستم کے حساس نتنوں نے محسوس کیا کہ دروازے کے آس پاس جو شخص موجود ہے وہ سگریٹ پھونک رہا ہے۔ وہ دونوں سمساتھ دم سادے بیٹھے رہے اور تیل کی دھار دیکھتے رہے۔ قریباً 10 منٹ بعد یوں لگا کہ وہ شخص دروازے پر سے ہٹ گیا ہے اور ارد گرد خاموشی چھا گئی ہے۔ رستم نے لالٹین بجھا دی۔ اب کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رستم نے گوہرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں، پر دروازہ تو بند ہوگا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مہرا جلدی میں تالا لگانا بھول گئی ہے۔ دراصل جب سپہر کے وقت وہ یہاں آئی تھی تو اس کے آنے کے ذرا دیر بعد اس کے شوہر نے اسے آواز دینا شروع کر دی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر نیچے چلی گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند ضرور کیا تھا مگر تالا لگنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ رستم نے پسٹل اپنے ہاتھ میں رکھا اور رکوع میں چلتا ہوا بوریوں کے درمیان سے گزر کر دروازے کی طرف آیا۔ دروازے کے ارد گرد مکمل خاموشی تھی۔ سنگن لینے کے بعد اس نے ہولے سے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ اس کے پٹ واہ ہو گئے۔ دونوں پٹوں کے درمیان قریباً 4 انچ کا خلا پیدا ہوا تو چھت کا بالائی حصہ بھی نظر آنے لگا۔ پہلی راتوں کے چاند کی مدھم روشنی میں
उपलों के ढेर यूं नजर आते थे जैसे बुरकापोश औरत छत पर अकड़ू बैठी हो। एक तरफ चारपाई पर चादर डालकर कुछ सब्जी सूखने के लिए रखी गई थी। इससे आगे पराली का ढेर था। ये ढेर घर की निचली छत पर था और रुस्तम ने कमोबेश 15 मीटर की दूरी पर था। रुस्तम को शक हुआ कि इस पराली में कोई मौजूद है। यूँ लगता था कि वो छुपकर बैठा हुआ है। इस मौका पर दुरुस्त अंदाज़ा लगाना दुश्वार था। वो कोई कुत्ता या बिल्ली हो सकती थी या इसके अलावा और कोई जानवर या फिर हैवान नातिक यानी इंसान। घर की दीगर रोशनियाँ बुझी हुई थी। लगता था कि मकीन सो चुके हैं या सोने वाले हैं। दफतन रुस्तम ने एक साया देखा जो दबे पांव सीढ़ियों की तरफ आ रहा था। रुस्तम एक लम्हे में पहचान गया ये मेहरा थी। वो पंजों में चलती आई थी। इसका अंदाज इसके खौफ की चुगली खा रहा था। वो पराली के ढेर के पास पहुंचकर रुक गई जैसे शदीद तजब्जुब में हो। इसी दौरान में एक शख्स पराली में से नमूदार हुआ। रुस्तम को इसकी बस एक झलक नजर आई। इसके कद काट और हुलिये से न जाने कि रुस्तम को शक हुआ कि ये वही लालटेन बरदार शख्स है जिसके साथ इस बस्ती में आती ही मुलाकात हुई थी। इसका करी चेहरा रुस्तम के तस्वुर में घूम गया और इसके साथ ही वो जोरदार झांपड़ भी याद आ गया जो रुस्तम ने इसे मारा था। रुस्तम के देखते ही देखते इस शख्स ने मेहरा का बाजू पकड़ा और इसे बड़ी वहशत से पराली के ढेर में खींच दिया। दोनों पराली में ओझल हो गए। पराली के अंदर तहलका सा मच गया। यूँ लगता था कि मेहरा को अपनी तरफ खींचने वाले शख्स की तलब मेहरा के जिस्म से नबर्दो आजमा है। रुस्तम हैरानी के आलम में खड़ा रहा। ये कैसी लड़की थी? कल रात वो एक अजीब कैफियत के जरिए से रुस्तम के पास आई थी, लेकिन आज सुबह अपनी राबतली कैफियत पर बहुत नादम हुई थी। इसने रुस्तम के सामने आंसू बहाए थे और बाज़ुबान खामोशी खुद को मलामत की थी, लेकिन अब सिर्फ चंद घंटे बाद वो एक और शख्स की बाहों में नजर आ रही थी। ये क्या माजरा था? किस सीन में खो गए हो लाले दी जान? गोहरे ने बिल्कुल पास से सरगोशी की। रुस्तम ने इसे हाथ के इशारे से वापस बोरों के दरमियानी खला में भेज दिया। पराली के अंदर की सरगर्मी जारी थी। गाहे बगाहे कांच की चूड़ों की मद्दम खनक भी सुना जाती थी। रुस्तम को अंदेशा पैदा हुआ कि पराली के अंदर से मेहरा दरवाजे में मौजूद छड़ी देख लेगी और मसला पैदा हो जाएगा। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा भीड़ दिया और वापस घोड़े के पास आ गया। घोड़े ने टोलने की कोशिश की कि रुस्तम ने दरवाजे में क्या देखा है, लेकिन रुस्तम ने टाल दिया। यह लड़की एक मोमे की तरह सामने आई थी। करीबन 20 मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर दरवाजे पर आहट महसूस हुई। कोई अंदर आया। साथ में लालटेन की रोशनी भी आ गई। चूड़ों की आवाज़ से अंदाज़ा हुआ कि आने वाली मेहरा ही है। वो एक हाथ में लालटेन लिए झुककर चली आ रही थी। इसके बालों में अभी तक पराली के 2-4 तिनके मौजूद थे। लिबास बेतरतीब सा था। वो खाना लेकर आई थी। सफ़ेद चावल, रोटी, मुर्गी का सालन और दूध था। पता नहीं क्यों रुस्तम का दिल नहीं चाहा कि मेहरा के हाथ का खाना खाए। वो जैसे एकाएक किसकी नज़रों से गिर गई थी। बहरहाल इसके दिल की कैफियत इसकी ज़ुबान पर नहीं आई। कुछ भी था, मगर वो अब तक बहुत अच्छी मेज़बान साबित हुई थी। खाना परोसने के बाद मेहरा ने कहा, तुसा दोनों जाने के लिए तैयार हो? अगर तुम भेजने के लिए तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, घोड़े ने जवाब दिया। वो अजीब लहजे में बोली, मेरे बस में हो तो मैं सारी हयाती तुमको यहाँ रखूँ, पर ये तुसा भी जानते हो कि जाने की मजबूरी है। गोरा खाना खाने में मशगूल हो गया। रुस्तम ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अलविदाई लहजे में बोली, अभी थोड़ी देर में तुसा चले जाओगे, फिर शायद कभी तुसा से मेल ना हो, पर पिछले 2 दिन मुझको सारी हयाती याद रहेगी। इसने ज़रा तोखू की और बात जारी रखते हुए बोली, लोग कहते हैं कि अब पुलिस ने रुस्तम और उसके साथियों को पकड़ कर रहना है, जिंदा या। आवाज़ इसके गले में अटक गई। वो बड़े अफसरदा लहजे में बोली, मेंढी इतनी अकल तो नहीं कि तुसा नू मशवरा दे सकूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि तुसा इस इलाके से निकल जाओ, कहीं दूर चले जाओ, कुछ दिनों के लिए पुलिस की अखियों से दूर हो जाओ। ओए बेवकूफ़, यहाँ से निकलेंगे तो दूर होंगे ना? घोड़े ने मुर्गी का लेग पीस उधेड़ते हुए कहा। वो शायद इस खाने को आखिरी खाना समझ रहा था। मेरा यकीन है कि तुसा निकल जाओगे। जेड़ा बंदा तुसा को साथ लेकर जा रहा है वो सब कुछ कर सकता है, समझो कि जादूगर है वो, मेहरा ने कहा। क्या नाम है इसका? रुस्तम ने पूछा। सिराज। ये वही बंदा है जो तुसा को शुरू में मिला था। असल में एक चौकीदार नहीं है, ये हमारी ढोक के सरपंच का छोटा भाई है। तुसा इसको गलती से चौकीदार समझते रहे। सरपंच का छोटा भाई? रुस्तम ने पूछा। तुमने तो कहा था कि सरपंच का छोटा भाई तुम पर बुरी नज़र रखता है, तंग करता है तुमको। जब तुम अपने नशाई बंदे को डेरे से वापस लाने के लिए जाती हो तो तुमसे छेड़खानी करता है। नहीं, वो दूसरा भाई है, मेहरा ने कहा। रुस्तम को लगा कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन इससे पहले कि रुस्तम कुछ पूछता घोड़ा बोल उठा, इस बंदे के थोबड़े को क्या हुआ है? कहीं जल गया था? मेहरा की आंखों में कराहत के साए लहराए और इसने इस बात में सर हिलाया। इस पर इसकी औरत ने तेजाब फेंक दिया था। वाह, ये तो खूब कही। गोरे ने हैरत से आंखें खोली। मर्दों के बारे में तो सुना था कि औरतों पर तेजाब फेंकने हैं, लेकिन औरत ने? हाँ, इसकी औरत ने फेंक दिया था। असल में ये वही तेजाब था जो इसने अपनी औरत पर फेंकने रखा हुआ था। वो सियानी निकली और पहल करके भाग गई ढोक से। मतलब ये कि
یہ سارے بھائی ایک جیسے ہیں، گوہرے نے تبصرہ کیا۔ اس دوران میں باہر سے کھٹپٹ کی آوازیں آنے لگی۔ مہرا چونکتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے سراج آ گیا ہے، تساں تیار ہو جاؤ۔ ہم بڑی دیر سے تیار ہیں، گوہرے نے کہا۔ رستم گہری نظر سے مہرا کو دیکھ رہا تھا۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ مہرا کا کردار ایک نئے رخ سے اس کے سامنے آ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مہرا سے کچھ کہتا یا پوچھتا، کمرے کے دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ مہرا نے ڈری ہوئی ہرنی کی طرح دروازے کی طرف دیکھا اور جھک کر باہر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ساتھ جو شخص تھا وہ بدنما چہرے والا سراج ہی تھا۔ اس کی ناک اونچی اور تھوڑی لمبی تھی۔ تیزاب کی مار نے اس کی آنکھوں قریباً گول کر دیا تھا اور چہرے کی کھال کئی جگہ سے سکڑ گئی تھی۔ اس نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے رستم کو دیکھا اور ہاتھ ماتھے پر لے جا کر سلام کیا۔ وہ بھاری آواز میں بولا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تسی ہو، نہیں تو اس دن تساں سے اس طرح گل نہ کرتا۔ اس کا مخاطب رستم تھا۔ چلو اس پرانی بات کو بھول جاؤ، میں نے بھی تو تمہیں تھپڑ مار دیا تھا، انجانے میں ایسا ہوتا ہے۔ سراج کے پاس خاکی رنگ کی 2 بڑی چادریں تھیں۔ یہ چادریں سے رستم اور گھوڑے کو دے دی۔ اس کے پاس سفید رنگ کی 2 پگڑیاں بھی تھیں۔ یہ پگڑیاں رستم اور گھوڑے نے منڈاسوں کی طرف اپنے چہروں پر لپیٹ لی۔ چلو جی چلیں، سراج نے کہا، یہی وقت ہے یہاں سے نکلنے کا، پولیس والے ڈیرے پر کھانا شانا کھا رہے ہیں۔ وہ دونوں سراج کے ساتھ اس نیم تاریک کمرے سے نکل آئے جہاں انہوں نے باداموں اور خوش خوبانیوں کے ساتھ قریباً 24 گھنٹے بس کیے تھے۔ وہ چھت پر پہنچے۔ ڈھوک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مہرا خاموش کھڑی تھی۔ مینڈو کولو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو سا معاف کر دینا، وہ رستم کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی۔ غلطی تو تم نے بہت بڑی کی ہے، لیکن خیر۔ رستم نے گہری سانس لی۔ وہ تینوں احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ نیچے کسی کمرے سے بچی کے رونے اور نشے ظفری کے کھانسنے کی آوازیں ایک ساتھ آ رہی تھی۔ برآمدے میں لالٹن کی مدھم روشنی تھی۔ وہ تینوں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے گلی میں پہنچ گئے۔ نیم پتھریلی گلی کے دونوں طرف گھروں کے 24 کواڑ بند تھے۔ ان کواڑوں کے پیچھے چراغوں اور لالٹنوں کی روشنی مدھم اور سہمی سہمی نظر آتی تھی۔ یہ ڈھوک خاموشی کی ڈھوک بنی ہوئی تھی۔ قریباً نصف فرلانگ تک بستی سے باہر جانے کے بعد سراج درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ میں پہنچا۔ یہ 19-20 سال کا ایک دراز قد لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ بھی مقامی لباس یعنی تہبند اور چولے میں تھا۔ اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ رستم کو اندازہ ہوا کہ اس کی چادر میں ہتھیار وغیرہ موجود ہے۔ وہ کچھ ڈرا ہوا بھی تھا۔ اس لڑکے نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے رستم کو دیکھا اور ہاتھ ماتھے پر لے جا کر سلام کیا۔ لڑکے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ سراج نے اس سے رستم کا غائبانہ تعارف کرا دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ رستم نے سراج سے پوچھا۔ فدا نام ہے جی اس کا، فدا بہاول۔ 1 سال پہلے ڈھوک خانہ میں ایک پولیس والے سے اس کی مارا ماری ہوئی تھی۔ یہ پولیس والے کا ایک دانت توڑ کر دوڑ گیا تھا۔ بعد میں یہ ہماری ڈھوک میں تھی گیا۔ اب یہ ڈرا ہوا ہے۔ ڈھوک پولیس کے گھیرے میں ہے۔ اس کو خطرہ کہ کہیں تلاشیوں اور شناختوں میں یہ بھی نہ پکڑا جائے۔ اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ رستم نے پوچھا۔ تسا دونوں کے ساتھ ہی یہاں سے نکل رہا ہے، سراج نے جواب دیا۔ لڑکے نے سر ہلا کر تائید کی۔ وہ زیادہ موٹا تازہ نہیں تھا، لیکن پھرتیلا اور کسی حد تک دلیر نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی روشن تھیں۔ اسے دیکھ کر رستم کو وہ دن یاد آ گیا جب اس نے بھی سماج کے ٹھیکیداروں سے ٹکر لی تھی۔ اپنی آپا کی توہین کرنے والے خود سر بدماشوں کو للکارا تھا اور ان کو خونم خون کیا تھا۔ ان دن اس کے چہرے پر بھی ایسا ہی جوشیلا لڑکپن تھا۔ درختوں کے جھول میں جنگلی انجیر، بیری اور کھنگیر کے بہت سے درخت تھے۔ بھر بھرے پتھروں اور کٹی پڑی زمین نے اس جگہ کو گھیرا ہوا تھا۔ سراج انہیں لے کر ایک نشیب میں اتر گیا۔ یہ نشیب ایک کھائی کی طرح تھا اور سامنے سے بند نظر آتا تھا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یہاں جھاڑ جھنکار اور خودرو گھاس کے درمیان ایک تنگ خلا موجود تھا۔ سراج ترچھا ہو کر اس خلا میں گھسا اور اس کے پیچھے رستم اور گورا بھی گھس گئے۔ آخر میں لڑکا فدا بہاول بھی آیا۔ اس طرح کی درارنما جگہیں جہاں قدم قدم پر مل جاتی تھی، لیکن کون سی دراڑیا سرنگ منزل تک پہنچائے گی اور کون سی ایک ہی جگہ پر گھما گھما کر راہی کو دیوانہ کر دے گی، یہ خاص لوگ ہی جانتے تھے۔ کھرا اٹھانے والے کھوجوں کی طرح یہ فن بھی یہاں ورثے میں ملتا تھا اور نسل در نسل چلتا تھا۔ درار میں گھسنے کے بعد سراج نے اپنے لباس میں سے ایک ٹارچ نکال لی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ کئی جگہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ انہیں ترچھا ہو کر یا زمین پر رینگ کر گزرنا پڑا۔ زمین کی سطح سے 20 فٹ نیچے ایسی قبرنما جگہوں میں موجود ہونا ایک ایسا تجربہ ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انسان خود کو حبس اور گھٹن کے ایک ناقابل بیان شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ درار قریباً 1 فرلانگ تک سیدھی چلتی رہی، پھر شاخ سے شاخ تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ ایسی بلبلیاں سامنے آ رہی تھیں کہ کئی جگہ پر کونا رابر بھی ذرا سے چکرا جاتا تھا۔ اس سفر میں انہیں حشرات الارض چوہوں اور چوہوں کی پیدا کردہ شدید بو سے واسطہ پڑا۔ یہ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ یار کہیں اس طرح لاہور پہنچانے کا ارادہ تو نہیں؟ گوہرے نے تنگ آ کر کہا۔ بس 2-2.5 فرلانگ اور ہے، سراج نے کہا۔ 2-2.5 فرلانگ، گوہرے نے زیچ ہو کر کہا۔ ہاں مگر اب راستہ ذرا سوکھا ہو جاسی، سراج نے جواب دیا۔
واقعی آگے جا کر یہ تنگ دراڑ قدرے کشادہ دراڑ میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ پتھر بہت بھربھرے تھے، گول سنگریزوں سے اٹی ہوئی دیواروں کا درمیانی فاصلہ کہیں کم اور کہیں زیادہ ہو جاتا تھا۔ بالآخر وہ منزل کے قریب پہنچ گئے۔ سراج کا پختہ خیال تھا کہ وہ پولیس کے گھیرے سے باہر آ چکے ہیں، بلکہ اس کے اندازے کے مطابق انہوں نے کم و بیش 3 فرلانگ سے زیادہ فاصلہ طے کیا تھا۔ دراڑ نشیب سے بلندی کی طرف جانے لگی، پھر وہ دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ راستہ ایک بار پھر نہایت تنگ ہو گیا۔ گوہرا کو زخمی ہاتھ کی وجہ سے بار بار کراہنا پڑ رہا تھا۔ کسی وقت وہ خود کو زخمی کرنے والے نامعلوم رائفل مین کو گالیاں بھی دے رہا تھا۔ سراج نے تینوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود 90 کے زاویے سے چھپ کر چلتا ہوا دہانے کی طرف گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 5 منٹ بعد ہوئی۔ وہ تھوڑا سا پریشان تھا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس کا بدنما چہرہ کچھ اور بھی بدنما دکھائی دیتا تھا۔ ایک عجیب سی کراہت جاگتی تھی دل میں، اور مہرا چند گھنٹے پہلے اسی کراہت کے ساتھ پرالی کے ڈھیر میں موجود تھی۔ کیا بات ہے؟ رستم نے پوچھا۔ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ بولا۔ جس کے منہ سے بدبو کا بھبکا نکلتا محسوس ہوا۔ کیسی گڑبڑ؟ گوہرے نے پوچھا۔ باہر پولیسوں کی گاڑی موجود ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ اس کا بونٹ اٹھا ہوا ہے، 3-4 پولیسیے اس کے آلے دوالے کھڑے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ گوہرے نے پوچھا۔ ان کے جانے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو سب بے فکر رہو، ہم خطرے والی جگہ سے کافی دور تھی گئے ہاں۔ اگر یہ پولیس والوں کی ماں یہاں خراب نہ ہوتی تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رستم نے خود دہانے کے پاس جا کر دیکھا۔ دہانا کیا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جہاں سے ایک بندہ پھنس پھنسا کر گزر سکتا تھا۔ رستم کو 10-15 گز کے فاصلے پر پولیس کی ایک جیپ آڑی ترچھی کھڑی نظر آئی۔ اس کا بونٹ اٹھا ہوا تھا اور 4 اہلکار جیپ کے قریب موجود تھے۔ ان میں سے 2 رائفل بردار سنتری تھے۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید 2-3 مزید افراد بھی وہاں موجود پائے جاتے ہیں۔ سراج ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، فی الوقت یہاں سے نکلنا خام خواہ مصیبت کو دعوت دینا تھی۔ انہیں ایسی کچھ جلدی بھی نہیں تھی۔ وہ چاروں دہانے سے کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ قریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر ایک ہموار اور کشادہ جگہ انہیں آرام کرنے کے لیے موزوں نظر آئی۔ یہ ٹھنڈک بھی نہیں تھی۔ وہ نیم پتھریلی دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سراج شکل و صورت سے کرخت لگتا تھا، مگر رستم کے سامنے بہت مروب نظر آتا تھا۔ اس نے دبے دبے لہجے میں رستم سے 1-2 سوالات کیے اور روکے پھیکے مختصر جواب پا کر خاموش ہو گیا۔ ابھی رستم اور گوہرے کو سراج کی ضرورت تھی۔ دہانے سے نکلنے کے بعد بھی نے 3-4 میل تک سراجے کی رہنمائی میں جانا تھا، ورنہ شاید وہ اسے یہاں سے واپس کر دیتے۔ نوجوان لڑکے فدا کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی تھی۔ اس نے پوٹلی میں سے آلو والے پراٹھے نکالے اور بڑے خلوص و اشتیاق سے رستم کو کھانے کی دعوت دی۔ رستم نے دعوت قبول نہیں کی، تاہم گوہرے نے ایک پراٹھا اٹھا لیا۔ دہانا یہاں سے کافی دور تھا، اس لیے انہوں نے ایک ٹارچ روشن کر لی۔ ٹارچ کی زرد روشنی ارد گرد کے منظر کو اور بھی پراسرار کر دیا۔ یہاں شاخ در شاخ دراڑیں تھیں۔ ان دراڑوں میں چکرانے والی ہوا کسی وقت عجیب سی آواز پیدا کرتی تھی، پر ہول اور گونجتی ہوئی آواز، جیسے کوئی درندہ کسی کچھار میں چھپا ہوا گاہے بگاہے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہو۔ رستم نے ایک ٹارچ لی اور ان دراڑوں کو دیکھنے نکل کھڑا ہوا۔ گوہرے نے سگرٹ سلگا لی اور ایک پتھر کو سرہانہ بنا کر نیم دراز ہو گیا۔ رستم قریباً آدھ گھنٹہ ان بھول بھلائیوں میں چکرانے کے بعد واپس آیا تو گوہرا اور سراج سو رہے تھے۔ سراج غالباً نشے میں بھی تھا، اس کی نیند بے خبری کی تھی۔ لڑکا فدا جاگ رہا تھا۔ رستم کو واپس آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور رستم کے بیٹھنے کے لیے جگہ اپنے کپڑے سے صاف کی۔ رستم اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے سراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے جانتے ہو؟ جی ہاں، اسے کون نہیں جانتا، لڑکی نے سرگوشی میں کہا۔ یہ ڈھوک کے سرپنچ کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کی بیوی نے اس کے منہ پر ہاں ہاں مجھے پتا ہے، رستم نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص عورتوں کا رسیا ہے، بہت زیادہ جی۔ ایک وقت میں کئی عورتوں اس کا چکر رہتا ہے۔ آج کل ڈھوک کی عورتوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ ایک اس کے چھوٹے چاچے کی نوکرانی ہے، دوسری نشئی ظفری کی گھر والی۔ نشئی ظفری کی گھر والی؟ رستم نے فدا کو کریدا۔ جی ہاں، جوان لڑکی اور سونی بھی ہے۔ نشے باز بندے کی وجہ سے بیچاری کو گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے۔ اپنے سورے کے ساتھ مل کر باغیچے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب تو ویران کھیتی میں ہل چلانے کا بھی سوچ رہی ہے بیچاری۔ اس کے بندے کو نشے میں غرق کرنے والا بھی یہی سراجا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہیروئن لا کر دے دیتا ہے اسے۔ ہیروئن پلا کر ظفری کو اپنے ڈیرے پر ہی سلا دیتا ہے۔ جب اس کی بیوی مہرا ظفری کو لینے ڈیرے پر جاتی ہے تو اسے چھیڑخانیاں کرتا ہے۔ بیچاری کی جان مشکل میں آئی رہتی ہے، لیکن اب تو خیر مہرا نے ڈیرے پر جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ فدا بہت دھیمی آواز میں بول رہا تھا تاکہ آواز سراجے کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ رستم نے پوچھا، سرپنچ کا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ بس ایک ہی تھا جی، 2-3 سال پہلے قتل ہو گیا تھا۔ رستم کو یقین ہو گیا کہ مہرا نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے بات پر پردہ ڈالنے کے لیے رستم کو بتایا تھا کہ سرپنچ کا جو بھائی اسے چھیڑخانی کرتا ہے وہ سراج نہیں۔ اب لڑکا بتا رہا تھا کہ سرپنچ کا ایک ہی بھائی ہے۔ صورتحال رستم کے سامنے بالکل واضح ہو گئی تھی۔ آج اس تاریخ رات میں ڈھوک شاہاں کی جفاکش مٹیار مہرا نے ایک عجیب کام کیا تھا، ایک انوکھی قربانی دی تھی۔
رستم اور گورے کو پولیس کے مہلک گھیرے سے نکالنے کے لیے مہرا نے اپنا آپ کری صورت سراجی کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ رستم کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں نے اور اس کی زبان نے پچھلے 48 گھنٹوں میں کئی بار اظہار کیا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جو مہمان آج اتفاقاً اس کے گھر میں اترا ہے وہ پھر کبھی نہیں اترے گا، نہ پھر کبھی ایسی راتیں آئیں گی، نہ پھر کبھی ایک اہم زندگی کو موت کے گھیرے سے نکالنے کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ اس نے سب کچھ بہت تیزی سے سوچا تھا اور پھر اس کی دہقانی عقل نے اسے ایک انوکھا کام کرا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر رستم اور گورا کو کوئی شخص پولیس کے محاصرے سے نکال سکتا ہے تو وہ سراجہ ہے، اور اگر کوئی ہستی اسے اس کام کے لیے آمادہ کر سکتی ہے تو وہ ہستی وہ خود ہے۔ اور وہ جانتی تھی کہ یہ کام غیر مشروط طور پر نہیں ہوگا۔ اس کام کے لیے کڑی شرط تھی اور یہ شرط مہرا نے پوری کی تھی۔ رستم کو پرالی کے ڈھیر کو متحرک کرنے والی وحشت یاد آئی اور کانچ کی چوڑیوں کی کراہتی ہوئی سی کھنک سنائی دی اور اس کا دل دماغ غم سے بھر گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا۔ مرد و زن کے حسین و نرم و نازک رشتے کو مکروہ گندی گالی کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ اس نے سوئے ہوئے سراج پر ایک آتشی نگاہ ڈالی۔ اس کا جی چاہا کہ پتھر اٹھا کر اس کا سر کچل دے۔ رستم کے علم میں یہ سب کچھ اس وقت آیا جب سب کچھ ہو چکا تھا۔ اگر اسے پہلے بھی بھنک پڑ جاتی تو مہرا کو اس صورتحال سے کبھی نہ گزرنے دیتا۔ اب بھی وہ سراج کو معاف کرنے والا نہیں تھا۔ سراج کا جرم معمولی نہیں تھا۔ اس نے رستم کی مدد کے لیے اپنی ڈھوکی ایک بے بس لڑکی سے بھاری قیمت وصول کی تھی۔ اگر اتفاقاً رستم گھر کی چھت پر پرالی کے ڈھیر میں ہونے والی نقل و حرکتوں کو دیکھ نہ لیتا تو اس کے علم میں کبھی یہ بات نہ آتی کہ سراج نامی شخص نے رستم کی مدد کیوں کر اور کس جذبے کے تحت کی ہے۔ اب تک جو صورتحال رستم کے سامنے آئی تھی اس سے اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں تھا کہ سراج آئندہ بھی مہرا سے اپنے تعاون کا خراج وصول کرتا رہے گا۔ آج شب کی گناہ آلود تاریکی میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد رستم اٹھا اور دوبارہ دراڑ کے دھانے کی سمت گیا۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان کی سانس لی کہ پولیس کی جیپ اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ واپس آیا اور سراج کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ سراج ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بڑی سرور انگیز نیند تھی اس کی۔ چند گھنٹے پہلے اس نے اپنے اندر کی آگ سے چھٹکارا پایا تھا۔ اب وہ بڑا پرسکون نظر آتا تھا۔ وہ ایک انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا، پھر رستم کو اپنے روبرو دیکھ کر قدرے مؤدب ہو گیا۔ تساں ویکھیا کہ باہر کا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں جیپ چلی گئی ہے۔ وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر چلتے ہیں جی۔ چاچا سراج تمہارے حصے کا پراٹھا پڑا ہے، لڑکے فدا نے کہا۔ نہیں پھر کھا لوں گا۔ پھر کا کیا پتہ، بھی کھا لو، رستم نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ فدا نے پوٹلی کھولی اور ایک ایک پراٹھا رستم اور سراج کے سامنے رکھ دیا۔ سراج جھجک رہا تھا۔ رستم نے نوالا توڑا تو وہ بھی کھانے لگا۔ ابلے والوں کے ساتھ ادرک اور پیاز کے ٹکڑے اور اناردانہ بھی ڈالا گیا تھا۔ مزیدار چیز تھی۔ رستم نے سراج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری مدد کا بہت شکریہ بھائی، تم نے خود کو خطرے میں ڈالا اور کافی محنت کی۔ بس جی، جب مجھے ظفری کی بیوی سے پتہ چلا کہ تسا ہماری ڈھوک میں موجود ہو اور تسا کو مدد کی ضرورت ہے تو میرے دل پر ہاتھ پڑا۔ میں نے سوچا اللہ نہ کرے اگر تسا کو ہماری ڈھوک میں کچھ ہوا تو میں ساری حیاتی اپنے آپ سے شرمندہ رہوں گا۔ اوپر والا تسا کو لمبی زندگی دے، ہم کو تسا کی بڑی لوڑ ہے۔ سراجہ خوش آمدیدوں کے لہجے میں بول رہا تھا اور اس کے الفاظ سے منافقت کی بو اٹھ رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ رستم پر احسان جتا رہا ہے اور مستقبل میں اس سے فائدے کی توقع بھی رکھتا ہے۔ 5-6 بڑے بڑے لقموں میں سراجے نے قریباً 1 فٹ قطر کا پراٹھا بآسانی ہڑپ کر لیا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا آخری کھانا کھا لیا ہے۔ رستم نے بھی اپنا پراٹھا ختم کیا اور وہ چاروں کھڑے ہوئے۔ ان کا رخ دہانے کی طرف تھا۔ دہانے سے باہر نکل کر انہیں ہلکی سی سردی اور تیز ہوا کا احساس ہوا۔ مدھم چاندنی نے ٹیلوں کے بالائی کناروں کو تاریک آسمان کے پیش منظر میں نمایاں کر رکھا تھا۔ وہ ٹیلوں کے درمیان احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ ان کے عقب میں ڈھوک شاہاں کی چند ٹمٹماتی روشنیاں خاصی دور رہ گئی تھی۔ بے شک خطرہ تو آگے میں موجود تھا لیکن یہاں وہ محاصرے والی کیفیت نہیں تھی۔ ایک تنگ گزرگاہ سے گزرنے کے بعد وہ قدرے کشادہ جگہ پر آ گئے۔ یہاں سے آگے وہ اکیلے سفر کر سکتے تھے۔ ان کی بائیں طرف 40-50 فٹ گہرا نشیب تھا۔ دائیں طرف سطح مرتفع دور تک چلی گئی تھی۔ اس پر جھل مکڑی، گھینگر اور بیری کے پودے تھے۔ ہلکی آواز سے رستم کے لمبے بال ہولے ہولے لہرا رہے تھے۔ سراج اب واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ خوشامدی لہجے میں بولا، میرے خیال میں اب تسا کو ان چادروں اور پگڑیوں کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ چادریں اور پگڑیاں انہیں واپس کر دی جائیں۔ رستم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اب تمہیں بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں کیونکہ اب تم ڈھوک نہیں جا رہے، کہیں اور جا رہے ہو۔ میں سمجھا نہیں جی۔ سراجہ قدرے حیران ہو کر بولا، مجھے یہاں تک پہنچانے کی کیا قیمت لی ہے تم نے؟ رستم کا لہجہ شفاق تھا۔ کیسی قیمت سیال جی؟ ظفری کی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ سراجے کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ اس کے ساتھ اس کے ہونٹ پھڑکنا شروع ہو گئے۔ رستم نے ہاتھ بڑھا کر گورے سے 222 رائفل لی۔ اس کا انداز خوفناک تھا۔ سراجہ بے ساختہ 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سیال جی، تسا کو غلط فہمی ہوئی ہے،
میں نے تو وہ فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ رستم کے انداز نے اسے سمجھا دیا تھا کہ معافی تلافی کا وقت گزر گیا۔ رستم نے 222 رائفل کو دستے کے بجائے بیرر کی طرف سے پکڑ لیا تھا۔ اچانک اسے رائفل کو سر سے بلند کیا اور ایک بھرپور وار سراجے کی پیشانی پر کیا۔ اس شدید وار سے ناریل کے چٹکنے کی سی آواز پیدا ہوئی۔ سراجہ نشیب کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ چوٹ کھا کر وہ ڈکارا اور اڑ کر کھائی میں گرا۔ نشیب کی طرف اس کا سفر 40-50 فٹ سے کم نہیں تھا اور نیچے نکیلے پتھر تھے۔ اس کے گرنے سے بھد کی آواز پیدا ہوئی اور خاموشی چھا گئی۔ لڑکا فدا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رستم نے 222 گورے کو واپس کی اور اپنا کولڈ پسٹل نکال لیا۔ رستم اور گورا ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر نشیب میں اترے۔ یہاں سراجہ اوندے منہ بے سود پڑا تھا۔ اس میں زندگی کے معمولی آثار باقی تھے۔ رستم کے اشارے پر گورے نے سراجے کی مشکل آسان کر دی۔ رائفل کے کندے کی 2 شدید ضربوں نے سراجے کی کھوپڑی توڑ دی۔ گورا ٹارچ جلا کر سراج کے مرنے کی تسلی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی ٹارچ چلانا خطرناک تھا۔ رستم نے اسے روک دیا۔ نیم تاریکی میں ہی رستم نے سراج کے لباس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے وہ 5000 روپے برآمد ہوا جس نے فدا سے اینٹھا تھا۔ اس کے علاوہ 200-250 کی نقدی، سگریٹ، ہیروین کی 2-3 پوڑیاں اور ایک دیسی ساخت کا پستول بھی اس کے کپڑوں سے برآمد ہوا۔ اس کی لاش کو وہ پتھروں کے درمیان چھوڑ کر رستم اور گورا واپس اوپر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستم نے سراج کا پستول اور تھوڑی سی نقدی اس کی جیب میں واپس رکھ دی تھی۔ یہ کس لیے؟ گورے نے پوچھا۔ سراج کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ رات کو بلندی سے گر کر مرا ہے۔ اس کی جیبیں بالکل خالی نہیں ہونی چاہیے، رستم نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ رستم چاہتا تھا کہ سراج کی جیب سے نکلنے والے 5000 روپے کے کرنسی نوٹ نوجوان فدا کو لوٹا دے، لیکن جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں سے سراج نیچے گرا تھا تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ فدا راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ سراج والے واقعے کی وجہ سے وہ بہت دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ رستم اور گورا نے اسے دائیں بائیں دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ رستم نے ایک الوداعی نظر نیچے نشیب میں ڈالی، تاریک نشیب جہاں بدنما فطرت سراج کی لاش دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ مہرا نے ڈھوک شاہ کی مہرا نے آج رات جو کچھ اس کے لیے کیا تھا اس کا صلہ دینا تو شاید ممکن نہیں تھا، لیکن رستم نے اس کا کچھ نہ کچھ مداوع ضرور کر دیا تھا۔ اب رستم اور گورا کا رخ جنوب مشرق کی طرف تھا۔ وہ جلدی ہی رکپیل پہنچ سکتے تھے۔ وہاں سے جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے اس ریلوے ٹریک تک پہنچنا تھا جو کندھیاں اور سرگودا کو آپس میں ملاتا تھا۔ ہاں، رستم کا رخ جنوب کی طرف تھا جہاں پیر قدرت اللہ تھا۔ اس کی پھیلائی ہوئی منافقت اور شعبدہ بازی تھی، اور جہاں بی بی تھی، بی بی جسے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا تھا، جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی ملنا چاہتا تھا۔ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں موت تھی، اور وہ اس موت سے تھوڑی سی مہلت چرا کر زندہ لوگوں کی طرف جا رہا تھا۔ پوٹوہار کا ویرانہ اس کے عقب میں تھا، اور آباد بستیوں کی طرف سے آنے والی ہوا اس کے جسم کو چھو رہی تھی، اس کے لمبے چمکدار بالوں کو ہلکورے دے رہی تھی۔ چاند کافی دیر پہلے مغرب میں اوجھل ہو چکا تھا۔ اب رات کے پچھلے پہر آسمان پر پلکے جھپکتے ستاروں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔